السلام علیکم۔ کس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ان کی قوم نے ذبح کیا۔ آج سے کم از کم 4000 سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ میں ایک قوم سمود آباد تھی۔ حجر کا نام قرآن کریم سورہ الحجر میں آتا ہے۔ یہ جگہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس قوم نے بہت ترقی کی۔ ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان پر جیت نہ پاتے۔ یہ شہر مدینہ منورہ سے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قوم عاد کی تباہی کے دن گزرتے رہے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس کے وسوسے میں آ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس طرح ایک بار پھر کفر و شرک پھیل گیا۔ سمود بت پرست تھے۔ وہ خدا واحد کے علاوہ بہت سے معبودوں کی پرستش کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے اور دین کی دعوت دیتے، لیکن انہوں نے ہر طرح سے عاد کی پیروی کی۔ قرآن کریم میں تذکرہ یوں ہے، ارشاد خداوندی ہے، اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے بہترین نرم و لطف اندوز خطاب کیا اور انہیں خیر کی طرف بلایا۔ آپ کی قوم نے آپ کو سحر زدہ قرار دیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی ہو، یعنی ایک انسان ہو، لہٰذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزے کے طور پر ایک عظیم الشان جسم و خلقت والی اونٹنی عطا فرمائی، جو ایک پہاڑ سے سب کے سامنے برآمد ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہٰذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عنقریب آنے والا عذاب آ پکڑے۔ یہ اونٹنی معجزہ بھی تھی اور قوم کے لیے ایک آزمائش بھی۔ چنانچہ یہ اونٹنی جب پانی پینے آتی تو اس دن سارے کنویں کا پانی پی جاتی اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے۔ اللہ پاک سورہ القمر آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں، اور ان کو بتا دو کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر پانی کا حقدار اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ یہ اونٹنی ان کے لیے امتحان تھی کہ اب بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ ایک عرصہ گزرا تو قوم بیزار آ گئی۔ قوم کے ظالم سرداروں نے اونٹنی کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایک رات ظالم سردار کیدار نے اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ جب صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو 3 دن کی مہلت دی اور فرمایا، 3 دن خوب کھا پی لو، مگر ظالم لوگوں نے ہٹ دھرمی کرتے ہوئے خود حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ ان کے قوم میں 9 بڑے بدماش تھے۔ وہ کہنے لگے، نمل میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، اور یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے ایک چال چلی، پھر اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی جس کی انہیں خبر تک نہ ہوئی، اور ان کا کیا انجام ہوا۔ ان 3 دنوں کے بعد رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو ہلاک کر ڈالا۔ ان کے غرور کا انجام آنے والے نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ سورہ الاعراف میں ذکر ہے، اس موقع پر صالح ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں۔ شام کے راستے میں تبوک تک قوم سمود کے آثار پائے جاتے ہیں۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، جو حجر کے قریب ہے۔